اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسانوں سے بسایا تو اس دنیا میں پہلا جو گھر بنایا گیا وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اسی طرح کعبۃ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر انسان یہاں پہنچ کر ایک قلبی سکون اور روحانی مسرت محسوس کرے تو وہی فطری احساس ہوگا جو سفر سے اپنے گھر لوٹنے والے انسان کو ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں دو فرض عبادتیں ایسی ہیں جو کعبۃ اللہ سے جڑی ہوئی ہیں۔ مسلمان جہاں کہیں بھی نماز پڑھے اس کا رخ کعبے کی طرف ہوتا ہے، اور حج سوائے مکہ مکرمہ اور اس کے مضافات کے کہیں اور ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ حج کے علاوہ دوسری عبادت جس میں انسان کو زیارت حرم شریف کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ عمرہ ہے۔ عمرہ کے اصل معنی ہے زیارت، ملاقات کے۔ شریعت کی اصطلاح میں مخصوص طریقے پر بیت اللہ شریف کی زیارت کو عمرہ کہتے ہیں۔ النیات، چونکہ بیت اللہ شریف کی زیارت ایمان کو تازہ کرتی ہے، اس لیے عمرے کی بڑی فضیلتیں منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بیت اللہ شریف کو آئے اور کوئی شیطانی کام اور گناہ نہ کرے تو وہ اس طرح لوٹتا ہے کہ جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی مضمون کی ایک اور روایت نقل کی گئی ہے۔ اس میں حج اور عمرے دونوں کی صراحت موجود ہے کہ جو کسی شہوانی حرکت اور گناہ سے بچتے ہوئے حج کرے وہ اپنے گھر اس طرح لوٹے گا کہ گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ جو بیت اللہ شریف کو آئے اور اس کا مقصد اسی گھر کی زیارت ہو اور طواف کرے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ایک عمرے کے بعد جب انسان دوسرا عمرہ کرتا ہے تو یہ دوسرا عمرہ درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ البتہ اس حدیث میں گناہ سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن باتوں سے تم کو منع کیا گیا ہے اگر تم ان میں سے بڑی بڑی باتوں سے بچ جاؤ تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے۔ جہاں حج عمرہ روحانی فوائد کا باعث ہے اس لیے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، وہیں یہ فقر و محتاجی کو بھی دور کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج عمرہ پہ در پہ کرتے رہو، یہ فقر و محتاجی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ حج عمرے کے روحانی اور مادی فوائد میں یکسانیت کی وجہ سے یہ بیت اللہ شریف کے متعلق طوائف سعی، تلبیہ حرام کا یہ عمل حج ہوتا ہے، وہ عمرے میں بھی ہوتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرے کو حج اصغر قرار دیا ہے۔ یہ تو عمرے کی عمومی فضیلت ہے، لیکن رمضان المبارک میں چونکہ ہر عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے اسی لیے رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر بھی زیادہ ہے۔ مدینے میں ایک انصاری خاتون ام سنان رضی اللہ عنہا نام کی تھی، وہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج میں شریک نہیں ہو سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ثواب پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا کہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ میرے شوہر اور لڑکے لے کر چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کی، اور دوسرا اونٹ پانی لانے اور دوسرے کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان کا عمرہ بھی حج کے برابر ہے۔ جو مسلمان صاحب استطاعت ہیں انہیں شادی بیاہ اور لہو لب میں پیسے ضائع کرنے کے بجائے عمرے کی سعادت حاصل کرنی چاہیے۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ عمرے کو عبادت کا سفر بنایا جائے، نہ کہ تفریح کا۔ آج کل عمرہ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد اس طرح عمرہ کرتی ہے کہ گویا وہ کسی سیاحتی سفر پر جا رہے ہوں، نہ عبادت کا اہتمام، نہ خشوع، نہ زندگی میں کوئی تبدیلی، نہ اخلاق و کردار میں کوئی انقلاب۔ عمرے کے باوجود نماز کی پابندی نہیں ہے، زمینوں پر ناجائز قبضے سے اجتناب
لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کے رویے میں کوئی فرق نہیں، غرض یہ کہ عمرہ ان کے قلب و روح کے لیے کوئی انقلاب خیز عمل نہیں ہوتا، بلکہ ایک تفریح ہوتی ہے۔ جیسے آگ کی تصویر سے حرارت حاصل نہیں کی جا سکتی، اسی طرح ایسے بے روح عمرے اور بے کیف عبادت سے انسان کی زندگی میں مطلوبہ تبدیلی نہیں آ سکتی۔ حج اسلام کے ان 5 بنیادی رکان میں سے ایک رکن ہے جن میں اسلام کی پوری عمارت قائم ہے۔ اس کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ اول البشر حضرت آدم علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام یا اکثر انبیاء اکرام نے حج ادا فرمایا ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حج کی فرضیت کا حکم کس وقت نازل ہوا، اس کے بارے میں اہل علم کے مختلف اقوال اور تاریخ کتابوں میں ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم سن 5 ہجری میں نازل ہوا، دوسرا قول یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں نازل ہوا، تیسرا قول یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں نازل ہوا، چوتھا قول یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں نازل ہوا، پانچواں قول یہ ہے کہ سن 9 ہجری میں نازل ہوا۔ تاہم اکثر و بیشتر حضرات اہل علم نے دوسرے قول کو ترجیح دی ہے اور فرمایا ہے کہ حج کی فرضیت کا حکم سن 6 ہجری ہی میں نازل ہوا۔ قرآن و حدیث میں جہاں حج ادا کرنے کے بہت زیادہ تاکید، اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے، تو وہیں اس کے ترک کرنے پر سخت سزائیں اور وعید بھی ذکر فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگوں میں سے جو لوگ اس بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی انکار کرے تو اللہ دنیا جہاں سے تمام لوگوں سے بے پرواہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر سے دبلی ہو گئی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 4 باتوں پر ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ شریف کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، رمضان المبارک کے روزے رکھیں، اگر بیت اللہ شریف کی طرف راستے چلنے کی استطاعت رکھتے ہو تو اس کا حج کریں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، لہذا حج ادا کرو۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بیت اللہ کا حج کرو اور اس کا عمرہ کرو، اور اپنے ایمان و اعمال صالحہ پر استقامت یعنی دوام اور میشگی اختیار کرو۔ اس کے نتیجے میں تمہیں مخلوق کے ساتھ معاملات میں استقامت یعنی دوام اور میشگی عطا کی جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں یعنی شہر کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غیر ضروری چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے روک دیا گیا تھا، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی دیہاتی عقل مند شخص آئے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرے اور ہم اس کا جواب سنیں۔ چنانچہ ایک دیہاتی آیا، اس نے عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے پاس آپ کا قاصد آیا ہے اور اس نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا رسول بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔
اس کے علاوہ بھی اس دیہاتی شخص نے آپ سے 20 سوال اور جواب کیے۔ من جملہ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ کا قاصد یہ یقین ظاہر کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر اس شخص پر بیت اللہ کا حج کرنا فرض ہے جو اس کی طرف راستہ چلنے قدرت اور استطاعت رکھتا ہو۔ آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خاص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا، اس میں نہ کوئی فحش گوئی کی نہ کوئی گناہ کیا، تو وہ شخص اس دن کی مانند اپنے گھر کی طرف واپس لوٹتا ہے جس دن کہ اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج اور عمرے کو ملا کر کرو، کیونکہ یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسا کہ بھٹی سونے، چاندی اور لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ اور حج مبرور یعنی حج مقبول کی جزا اور اس کا بدلہ جنت کے علاوہ کچھ نہیں۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ جلدی کرے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، اگر وہ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے اور ان کو بخش دے۔